دستور تھا کہ ان کے جو اخراجات تھے بعض ان میں سے ایسے تھے کہ وہ قرض پہ چلتے تھے. مثلا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک بزرگ گزرے 19ویں صدی میں اور کچھ حصہ 18ویں صدی کا، یعنی بلکہ 19 اور 20ویں صدی میں. تو ان کا ایک معمول تھا کہ ان کی خانقاہ کہتے ہیں ایک ایسا ادارہ جہاں ایک مرشد ہے، ایک کامل شخص بیٹھا ہے، وہ وہاں پر تربیت کرتا ہے. تو وہاں جاتے ہیں، رہتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، 40 دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں دن اور رات، کیونکہ وہ جاتے عبادت کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں. وہ ان لوگوں پر نظر رکھتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، تو وہ خانقاہ کہلاتی ہے. تو خانقاہ کے اخراجات پورے جو کھانا پینا چیزیں تھیں وہ ایک ہندو بنیے کی دکان سے آتی تھی چیزیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو کچھ عطیات بھیجتے تھے وہ اس کو ادا کر دیتے تھے. اس میں ایک فائدہ ان کو یہ بھی تھا کہ رزق میں حلال حرام کا اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ قرض جب آدمی لیتا ہے وہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اس نے لیا اس نے آگے واپس دینا. اب وہ آیا صرف ہو گیا. اب کسی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عطیہ کیا 1000 10,000 20,000 جو بھی اس زمانے میں سینکڑوں شاید ہوتے ہوں، تو وہ رقم جیسی بھی تھی وہ آ کے اس بنیے کو چلی گئی کہ آپ کا بل یہ بنتا ہے، یہ وصول کر. تو یہ ایک طریقہ کار اختیار کر لیا تھا. اس میں ایک ان کے خانقاہ کے نظم کا ایسا ہی دستور تھا انہوں نے بنایا. دوسرے ایک اس میں احتیاط بھی ہو گئی کہ اس میں کوئی مکروہ کا اندیشہ نہیں رہا کہ کوئی مکروہ آمدنی خانقاہ میں صرف ہوئی. میں نے ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا کہ اگر ہم جامع مدنیہ میں ایسا کر لیں، کیونکہ اب جو لوگ آ رہے ہیں چندہ دینے، کوئی بینک کا ملازم ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا، جانتے نہیں کون ہے کون نہیں ہے، آتا ہے گلے میں پیسے دے دیتا ہے، آئے گا رسید بنوا کے چلا جائے گا. اکثروں سے کوئی واقفیت سلام دعا بھی نہیں ہوتی. لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. ان کا اگر ہم ایسا کریں کہ اپنا سارا خرچہ کریں قرض لے کے اور وہ پیسے آتے رہیں قرض دیتے رہیں تاکہ ایک مزید پاکیزہ رقم سے مدرسہ چلے. انہوں نے فرمایا مشکل میں نہیں پڑنا، جو آسان ہے وہ کرو، جو آ رہا ہے دینے والا جانے اللہ جانے. اگر ہمارے علم میں آ گیا یہ بینک کی ملازمت ہے، اس سے پیسے نہیں لیتے. قربانی میں بھی ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کوئی بینک والا کوئی وکیل اس کی قربانی یہ اپنے پیسے یہاں اپنا حصہ قربانی کا نہ کرے. وکیل سارا دن اس قانون پہ کوشش کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے جو ملکہ برطانیہ کے قوانین ہیں، آرڈیننس 44 کا 45 کا 55 کا 50 کا 60 کا 64 کا، اور رفتہ رفتہ اس کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے. میں خود جنگ اخبار میں ایک فورم میں تھا تو وہاں سردار شوکت علی تھے، وہ سابق جج تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے، لیکن ملحد آدمی تھا، بے دین. اس زمانے میں جنرل ضیاء صاحب نے قانون شہادت لاگو کیا تھا اسلام کا، وہ بھی ایک فراڈ تھا لیکن بہرحال وہ انہوں نے لاگو کیا تھا.
میں وہیں موجود تھا، سردار شوکت علی نے کہا کہ مجھے یہ بتلایا جائے کہ جو موجودہ قانون شہادت ہے، ملکہ برطانیہ کا حوالہ دیا کہ فلاں آرڈیننس 62 کا 64 کا، مجھے صحیح وہ یاد نہیں ہے، 1862 کا یا جو بھی عدد تھا، ملکہ برطانیہ نے جو قانون شہادت دیا اس میں کیا خرابی ہے کہ اسلام کا قانون شہادت لایا جائے۔ اب وہ پڑھ کے پڑھا بھی انگلش میڈیم میں پڑھا ہوگا، گھر کا ماحول بھی لادین، نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت، تو اب اس کا ذہن ایسا بن چکا ہے۔ اللہ عالم، میں تکفیر نہیں کر رہا، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، اللہ مفتی ہوں، لیکن اللہ جانے کہ یہ مسلمان تھا نہیں تھا، کیونکہ اس کو تردد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انگریزی قانون میں خرابی کیا ہے جو قرآن کا قانون لاؤ۔ تو دین جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اور جو شخص بھی اس میں مشکل میں آئے گا تو وہ دین پہ غالب نہیں ہوگا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی کہہ رہی میں 100 نفلیں روز پڑھوں گا، اب اس نے اپنے آپ پہ ایک شدت کر لی، منت مان لی، اپنے اوپر لاگو کر لیے، یا اور کوئی مشقت لاگو کر لی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ تو کوئی آدمی جتنی بھی شدت کر لے، ریاضت کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی کو ان الفاظ بتایا کہ جو بھی شریعت کے مقابلے میں شدت اختیار کرے گا، شریعت اس پہ غالب